بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضاه وسبيل الذي اصطفاه ونصرنا لمن يوجب الزلفة لديه والرسول إليه وإله كل مالوك وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير توكلوا على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ini bas ini بناني sorry آغا سمعني وقت بناني آغا سمعني وقت بناني قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الصلاة. حسب سابق جہاں نماز جمعہ کے خطبہ کو منعقد کیا تھا وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. اس کائنات میں جو فساد انتشار ہے وہ ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں بھی وہ فساد اور انتشار ہے اور کچھ لوگ امن کو تباہ کرنے کے لیے غیر ذمہ دار گفتگو کو کرتے ہیں جبکہ وہ ایسی معلومات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ گالیاں دیتے برا بھلا کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو پہلے مطالعہ کرنا چاہیے. آج ہر قسم کی کتابیں لائبریریاں مکتبے ہر جگہ موجود ہیں. آج بھی کوئی اگر ایک دوسرے پہ علمی معرفت کے باوجود تہمت لگاتا ہے الزام تراشی کرتا ہے بہتان باندھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کے جاہل ہیں. وہ ایسے جاہل ہیں کہ مطالعہ کرنے کی بجائے جذباتی باتوں میں الجھتے ہیں اور ایسے ایسے نسبتیں دیتے ہیں کہ جن کا وجود تک نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ خطبے میں کہ وہ لوگ جو آج تک بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور تہمتیں بڑی بڑی لگاتے ہیں ایسی تہمتوں کی بجائے یہ زمانے میں آئیں میدان میں نکلیں ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک دوسرے کو دیکھیں ان کے ماحول کو پرکھیں. بہترین راستہ ہے کہ ایک دوسرے کے مدارس میں لوگ جائیں وہاں نمازیں پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کسی کے کان بڑے نہیں ہیں کسی کا ناک بڑا نہیں ہے اور یہ تہمتیں لگانے والے انتہائی غلیظ اور گھٹیا لوگ ہیں جن کی روٹی روزی ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے سے بنتی ہے وہ سچ کی طرف آئے.
حقائق کی طرف آئیں۔ آج کل یوٹیوب اور فیس بک میں بڑے زور شور سے شیعہ کے خلاف بولنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر لمحے اصل میں یہ ہے کہ شیعہ موقف جب دنیا پہ واضح ہو گیا ہے اور وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ یہ ساری دنیا شیعت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو بھی حقائق تشیع کے بارے میں سمجھ جاتا ہے وہ عقیدہ تشیع کو قبول کر لیتا ہے۔ جو ایک دفعہ اچھے علماء کی مجلس سماعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کم ظرف لوگوں نے کہا کہ مجالس میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ڈراتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہاں نہ جائیں۔ آئے دن نئے سے نئے لوگ ملتے ہیں جو نئی سوچ، نیا اظہار لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماروں نے یہ کہا ہے، ہماروں نے یہ کہا ہے۔ ہم انہیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے زبانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے حقائق سناتے ہیں۔ حد یہ ہو چکی ہے کہ اس ملک میں دماغ سے سوچتے نہیں۔ شیعہ کی مساجد نہیں ہوتی جی، شیعہ کے امام بارگاہ نہیں ہوتے، شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہم امام بارگاہ بناتے ہیں عزاداری کے لیے، عرصہ مظلوم کربلا کے لیے، اور مساجد بناتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم العروۃ الوثقیٰ میں آئے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کی مسجد نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں العروۃ الوثقیٰ کی جو مسجد بیت العتیق ہے، اس جیسی مسجد پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، کسی فرقے کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی پاکستان میں اعلیٰ ترین خوبصورت ترین مسجد یہ شیعہ نے بنائی ہے۔ امام بارگاہیں بھی بناتے ہیں۔ امام بارگاہوں کو آباد رکھنے کا مقصد الگ ہے، مساجد کا الگ ہے۔ جہاں لوگوں کے پاس مسجد نہیں وہ اسی امام بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعہ کی مسجد نہیں ہوتی۔ ہر ضلع میں مساجد موجود ہیں، لیکن پراپوگنڈا کرنے والے اتنے کم ظرف ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر باہر دیکھ نہیں پاتے۔ میں حیران ہوں کہ جو آج 15ویں صدی میں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھ سکتے، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے اپنے بڑوں کو دیکھیں۔ نبی نے 13 سال مکے میں نماز پڑھائی، مطلب جماعت چھوٹی ہوتی تھی، تعداد تھوڑی ہوتی تھی، اور 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، کچھ سفر میں بھی نمازیں پڑھائیں، 23 سال نمازیں رسول اللہ نے پڑھائیں۔ تو وصال نبی کے بعد یہ مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہوا کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ جو 23 سال نبی کو دیکھ کر اتفاق نہیں کر سکتے تو وہ شیعہ کو دیکھ کر کس طرح اتفاق کر سکتے ہیں؟ 23 سالہ نبی کی نماز بھول گئے، ہاتھ کھول کر پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی؟ شور ہے۔ یہ نبی کے بعد نبی کی نماز کی ادائیگی کے انداز کو لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بنا دیا۔ اور جی ایرانی ایک بادشاہ کے دربار کے غلام کی حالت دیکھی، وہ عاجزانہ تھی۔ جو نبی کی حالت عاجزانہ کو نہیں سمجھتا وہ غلام کی عاجزانہ حالت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے
کہ 23 سالہ نبی کے انداز کو نہیں سمجھ پائے تو ایک غلام کے انداز کو ساری دنیا نے اپنا لیا اور تنقید کرتے ہیں کہ شیعہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ کیوں کھول کر پڑھتے ہیں۔ پہلے نبی سے پوچھو 23 سال انہوں نے ہاتھ کھول کر کیوں پڑھی تھی؟ نبی کا وضو ہمارے پاس ہے، جس طرح نبی نے وضو کیا وہ مولا علی نے دیکھا، وہ جناب حسن نے دیکھا، وہ جناب حسین نے دیکھا۔ وصال نبی کے بعد جنگ جمل کے بعد جب مولا علی بصرے کی مسجد میں گئے وہاں وضو کیا، اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح رسول اللہ کی ابتدا میں پڑھی تھی۔ تو بصری لوگ چونک اٹھے، کئی صحابی وہاں آباد تھے جو مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر بصرے میں آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی مولا علی کی ابتدا میں تو شور مچا۔ آج مدت کے بعد نبی والا وضو بھی دیکھا ہے، نبی والی نماز بھی مولا علی کی ابتدا میں پڑھی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ کی نماز میں یہ ہے، اب قرآن میں دیکھیں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چہرہ دھونے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو، رجلین تک لرکبین ٹخنوں تک مسح کریں۔ تو جو سر کا مسح قرار دیا ہے، آج ڈاکٹر سے پوچھیں، میڈیکل کے رہنماؤں سے پوچھیں کہ راس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سر کو راس کہتے ہیں، سر بیروسکم، راس کی جمع ہے بیروسکم، سر کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے جہاں دماغ ہوتا ہے، سر وہ ہوتا ہے جہاں دماغ ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے وضو میں مسح کا سر کا، جتنی جگہ پہ دماغ ہے اس کھوپڑی کے اندر اس کو راس کہتے ہیں، اور یہ پچھلا حصہ یہ سر کا عقب ہے، یہ دایاں حصہ یہ عقب کی جانب اپنا راس کی ایک جانب ہے، یہ بائیں جانب ہے، یہ آگے پیشانی جبین ہے۔ نہ جبین کے مسح کا حکم ہے، نہ جانب کے مسح کا حکم ہے، نہ بائیں جانب کے مسح کا حکم ہے، اور نہ سر کے عقب کا مسح کا حکم ہے۔ حکم تو وہ ہے جہاں دماغ ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ وضو شیعہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے نبی سے پوچھو کہ نبی کیسے کرتے تھے۔ جو کرتے ہیں بیٹھ کر فیس بک میں، جو نبی کو بھول گئے، جو نبی کو چھوڑ گئے، وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم تمہارے پیچھے نہیں چلتے، ہم نے نبی کے بعد دین لیا ہے مولا علی سے، پھر جناب حسن سے، پھر جناب حسین سے، پھر ہم 11ویں امام تک پہنچے۔ نبی کے ہر عمل کی سند مولا علی سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں امام تک پہنچے۔ 12ویں آئیں گے تو جو عقیدہ امامت کا قائل ہی نہیں، ایک بڑا انجینئر بنا پھرتا ہے، نہ اس کا کوئی ظاہر ہے نہ اس کا کوئی باطن ہے، 2 باتیں اچھی کر لیتا ہے، 98 جھوٹ بولتا ہے، اہل سنت کے خلاف بھی جھوٹ بولتا ہے، شیعہ کے خلاف بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ مرزا انجینئر بنا پھرتا ہے، اسے خود پتہ ہی نہیں کہ جب 3 اولے نظم صاحب شریعت صاحب کتاب رسول ہیں، پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ کے اللہ نے 12 نقیب قرآن میں ذکر کیے، اسرا عشر نقیبا، موسیٰ کے بعد اس کے دین کے ترجمان، اس کے دین کو حافظ۔ پھر جناب عیسیٰ کے ذکر کیے، جناب
عیسیٰ نے پوچھا تھا میرے دین کے انصار کون ہیں، تو جو ان کے حواری تھے، جن کو ہمارے نبی کی امت میں صحابی کہتے ہیں، جناب عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، یہ قرآن میں ہے کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جناب موسیٰ کے 12 نقیب، جناب عیسیٰ کے 12 حواری، تو سید الانبیاء کے 12 مسیح ہوں تو تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ہاں؟ موسیٰ کے 12 نقیب مانتا ہے، عیسیٰ کے حواری مانتا ہے، تو نبی کے مسیح کو نہیں مانتا۔ نبی کے 12 مسیح ہیں۔ خم غدیر میں یہ پیغمبر اسلام نے یہ 12 مسیح تو بتائے تھے باقاعدہ نام لے کر، اور آخر میں کہا تھا من کنت مولا وہذا لی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے بعد دین کی سرپرستی جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں، جس دین کے عمل کے محافظ رسول ہیں، حکم دیتے ہیں، عمل دکھاتے ہیں، عمل دکھاتے ہیں۔ جب عمل دکھاتے ہیں تو وہی عمل مولا علی نے دکھایا، وہی امام حسن نے دکھایا، وہی امام حسین نے دکھایا۔ وہ سارے اعمال یہ 12 مسیح رسول نے نقل کیے۔ شیعہ کا جرم یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد وصی رسول سے سیرت مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے، جو آج تک نہیں بدلی، جو آج تک اپنی اصلی حالت پر قائم و دائم ہے۔ جی تو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نے کہاں سے لے لیا؟ میں پوچھتا ہوں تم نے کہاں سے لے لیا؟ بھائی میرے تو مولا علی نے دیا جو نبی کے دستے راست تھے۔ پہلی نماز نبی نے پڑھائی تو مولا علی نے پڑھی، آخری نماز نبی نے زندگی کی پڑھائی تو مولا علی نے پڑھی، تو پھر سب سے زیادہ پتہ تو نبی کے بعد جو ہے وہ مولا علی کو ہے، وہی نبی کی سیرت کو جانتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ 2 باتیں ٹھیک کر دیں گے، 98 غلط کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی عقیدہ امامت نہیں ہے۔ اگر تیرا عقیدہ امامت نبی کی طرف سے خم غدیر میں تجھے نہیں ملا تو تو نے چپے چپے پہ امام کہاں سے بنا کے رکھ دیے ہیں؟ یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں امام ذہبی ہے، یہ کتابی ہے، یہ فلاں امام کی کتاب ہے۔ تو امام جسے بنائے تو وہ امام ہے، تو جس کو نبی بنائے اس کو تو نہیں مانتا۔ اگر نبی مولا علی نہ منواتے خم غدیر میں ہاتھ اٹھا کر تو ہم بھی نہ مولا علی کو مانتے۔ جب نبی نے منوایا ہے تو ہم نے مانا، جو نبی نے دکھایا ہے ہم نے دیکھا، جو نبی نے سیرت دی ہم نے اس سیرت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ہر اس عمل پر چلے جو نبی نے دیا ہے۔ نہ شیعہ کو دیکھتے ہیں، نہ ملنگوں کو دیکھتے ہیں، ماتمی کو دیکھتے ہیں اور بے بنیاد فتوے لگاتے ہیں۔ بھائی جھوٹ بولنے والے کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس کا ثابت ہو جائے یہ آتی ہے جھوٹ بولنے کا، اس کی ابتدا میں نماز باطل ہے۔ چلو ایک آدھ غلطی کر لے، استغفار پڑھ لے تو وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تو غلطی کر کے معافی مانگے تو جس کی زندگی کا تسلسل ہی جھوٹ بولنا ہو، زندگی کا منجا ماوی جھوٹ بولنا ہو۔ کل کہتے تھے جی سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے، جی سیاہ قمیص پہننا جہنمیوں کا لباس ہے، شیعہ قوم کو جہنمی بنا کے پیش کرتے۔ اب سارے یہ بھی جہنمی ہو گئے، ساری طالبان کے سروں پہ کالی پگڑیاں ہیں، اور آدھی عوام جو ہے سیاہ لباس محرم کے علاوہ پہنتے ہیں، محرم میں بھی پہنتے ہیں، سارا سال سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ بنو عباس کے اولادیں سیاہ لباس پہنتی تھی، وہ کڑھائی والے سوٹ ہوتے تھے،
زخمی ہوئے، آپ انہوں نے خود بھی کالے لباس پہن لیے، حالانکہ یہ خود مانتے ہیں کہ نبی جہاں سبز پگڑی پہنتے تھے وہاں کالی بھی پہنتے تھے، کالی کمری بھی کہتے ہیں، کبھی سفید کمری بھی کہا انہوں نے، کبھی سبز کمری بھی کہا۔ جب کہا کالی کمری کی یہ بات کالی کمری کی، تو کالی یہی ہے جس طرح میں نے یہ عبا پہنی ہے، اسی طرح نبی کی عبا تھی جو کالی تھی، وہ نبی کی کالی کمری مان لیتے ہیں، تو جو اور پہنے اس کو جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جہلوں کا دین ہے، یہ جھوٹے اور منافق لوگ ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، عوام کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک مخصوص مقاصد ہیں جس کو لے کر یہ چل رہے ہیں کہ انتشار پھیلائیں۔ سب سے پہلے دنیا پر مسلمانوں کی وحدت کا نعرہ امام خمینی نے لگایا، اور آج تک وہ نعرہ پوری دنیا پر چل رہا ہے اور عملی ثبوت ہے۔ وہاں ایک باقاعدہ کمیشن ہے ایران کے اندر جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اختلافی کتابیں چھاپنے سے روک لیں، بے شمار کتابیں چھپنے سے رک گئی۔ ہماری بہار الانوار کے اندر 6 جلدیں مناظرے کی تھی، 110 جلدیں ہیں کل بہار الانوار کی، وہ 6 جلدیں نہ چھپتی ہیں نہ کہیں بازار سے ملتی، حتیٰ کہ لبنان میں بھی نہیں ملتی، وہاں بھی 6 جلدوں پر پابندی ہے جو مناظرے کی ہے۔ میرے پاس پڑی ہے 110 جلدوں میں وہ 6 جلدیں اختلافات پر جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ہم نے پاکستان میں اتحاد کی دعوت دی، ہم نے وحدت کی دعوت دی، اور آج مسلمان بڑی حد تک اس طرف راغب ہوئے، اور اچھے انسان نے شیعہ کی وحدت کے دعوے کو قبول کیا، ایک دوسرے کی مساجد میں دعوت دی، تحمل اور برداشت کا درس دیا، لوگوں میں محبت دی، رواداری پیدا کی۔ ساجد نقوی صاحب نے کوئٹہ میں نماز پڑھائی، ان کی ابتدا میں قاضی حسین احمد، ساجد میر صاحب اور مولانا فضل الرحمان سب نے ان کی ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ وہاں ہو جاتی ہے تو یہاں پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں ہو جاتی ہے نماز۔ بھائی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہونے نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ خدا نے دینا ہے، کسی مخلوق کے فرد کے پاس نہیں۔ نماز حقیقت میں وہی ہے جو نبی نے پڑھ کے دکھائی، طہارت حقیقت میں وہ ہے جو نبی نے بتائی۔ اگر نبی سے ادھر ادھر ہوں گے، نہ وہ طہارت ہوگی نہ وہ نماز ہوگی جس میں ہیرا پھیری ہوگی۔ ہم پوری دنیا میں قتل ہوئے، شیعہ علماء قتل ہوئے، شہید اول کا خون ہوا، شہید ثانی کا خون ہوا، شہید سارت نور اللہ شوسری کا آگرہ انڈیا کا شہر ہے وہاں خون ہوا، ان کی وہاں مزار موجود ہے۔ شہید رابع آیت اللہ العظمہ سید باقر الصدر، شہید کو بہن بھائی کو شہید کیا اور ایسے بھیانک انداز سے شہید کیا۔ ہم نے شہادتیں دی، ہم نے دین پر قربانیاں دی، ہم نے خون دے کر دین مصطفیٰ کو بچایا ہے، پیغمبر کے اسلام کو بچایا ہے۔ آج وہی پیغمبر کا دین ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا اپنا مزاج ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کا اپنا مزاج ہے، اگر ہم پہ ناجائز کفر کے باطل فتوے جاری کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔
نہ نبی کے سیرت کو کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑیں گے، نہ نبی کے دین کو کل بدلنا تھا نہ آج بدلنے دیتے۔ یزید نے امام حسین کے دور میں یہی تو دین بدلا تھا، قرآن بدلا، شریعت بدلی۔ امام حسین کو صرف شہید نہیں کیا، اس کے خطبے کتابوں میں موجود ہیں۔ اس نے علی کی بیٹیوں کو دربار میں کھڑے کر کے کہا تھا یا لیت ببدر اشیاء کی، کاش جنگ بدر والے میرے بزرگ ہوتے، وہ دیکھتے کہ ہم نے علی کی اولاد سے کس طرح بدلے لیے۔ یہ تو زمانہ کفر کے بدلے لیتے رہے، یہ زمانہ کفر کا انتقام لیتے رہے کہ ہمارے جی جنگ بدر میں مارے، خندق میں مارے اور جنگ احد میں مارے، یہ انتقام لیتے رہے اور انتقام لے کے خاندان رسول کو ذبح کر دیا۔ حسین نے سر دے کے قرآن بھی بچایا، شریعت بھی بچائی ہے، دین مصطفیٰ بھی بچایا ہے۔ آخری جملہ ہے امام حسین نے جو آخری جملہ کربلا میں ارشاد فرمایا تھا، اللہم ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف فزین دینی۔ اے اللہ، اگر دین محمد کی بچا بقا میرے خون اور شہادت پر ہے تو آؤ تیر و تلوارو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ دین مصطفیٰ بچ جائے، شریعت بچ جائے۔ مسئلہ بیعت ہی نہیں تھا، مسئلہ دین کی بقا کا مسئلہ تھا، قرآن و شریعت کی بقا کا مسئلہ تھا۔ اور یہ لوگ جھوٹ بول کر بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ 40 پارے کا قرآن ہے۔ جو 40 پارے کا قرآن کہتا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب ہے اس کا خون بہا دینا۔ جو اس قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے شوشے چھوڑتا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہماری تمام تر ہمت اور قربانیاں، جد و جہد اور کوشش کو قبول فرمایا ہے۔ اے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری حاجات کو پورا فرمایا۔ یا اللہ، ہر ہمارے مریض